بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 اور آپ کا پسندیدہ پروگرام یاد الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ جی سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حج کی جو فرضیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس سے متعلق چند گزارشات جو ہیں، معروضات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ حج کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے اور محترم گھر، اس کی زیارت کو یہ حج کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج کا لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا۔ تو جب ہم کوئی بھی مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ روانہ ہوتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محترم گھر ہے اور جو مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے، میں اس کا طواف بھی کروں گا، اس کی زیارت بھی کروں گا اور بالکل وہی مناسک، وہی ارکان اور وہی طریقے بجا لاؤں گا جو کہ قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ جس طریقے کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ، بیت اللہ کا حج کیا، طواف کیا، دیگر ارکان جو ہیں وہ مکمل کیے، سعی، اس میں صفا مروہ کی سعی بھی شامل، دیگر مناسک حج جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں پیارے آقا کے طریقے کے مطابق بجا لاؤں گا، تو اسے حج کہتے ہیں۔ اب حج یہ ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور جو صاحب استطاعت نہیں اس پر حج فرض نہیں۔ اور حج چونکہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف، اس کے طواف بھی اس میں 7 طواف بھی اس میں شامل ہیں، تو مکہ المکرمہ بہت ہی محترم، بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا شہر ہے، اور جب بیت اللہ شریف کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ جو ہے، اس کی تعمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے بھی اس کو تعمیر کیا، اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کہ انہوں نے بھی کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس میں حصہ لیا۔ اور پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے میرے بندے ابراہیم علیہ السلام، آپ پوری دنیا میں ندا دے دیں کہ بس ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محترم گھر، اس کا حج جو ہے ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ انہوں نے اس وقت ندا دی، حتیٰ کہ یہ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ موجود کہ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی اور ندا دی، تو جن جن ارواح نے اس وقت اس دعوت پر لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، بس جس روح نے، پاک روح نے اس وقت اس صدا پر، اس ندا پر، اس پکار پر لبیک کہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کی زندگی میں کعبۃ اللہ کا یہ بابرکت سفر جو ہے وہ نصیب فرما دیا۔ اور پھر اس کا سورہ بقرہ پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں بھی مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا عَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا، کیا؟ أن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کعبۃ اللہ، بیت اللہ کو آپ پاکیزہ رکھیے، صاف ستھرا رکھیے۔ کیوں؟ میرے جو گھر کے طواف کرنے والے ہیں،
ان کے لیے، جو یہاں پر معتکف ہونے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور جو یہاں پر آ کر رکوع و سجود کرنے والے ہیں ان کے لیے اس مقدس اور پاکیزہ گھر کو آپ خوب سنوار کر رکھیے، خوب پاکیزہ رکھیے، صاف ستھرا رکھیے۔ تو سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کی۔ کعبۃ اللہ کے جو تمام معمولات ہوتے تھے، خدمات ہوتی تھیں، وہ انہی ہستیوں کے ذمہ تھیں، حتیٰ کہ پھر یہ معمول اسی طرح چلتا رہا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد امجاد یعنی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں، ان میں یہ کعبۃ اللہ کی تمام خدمات کا سلسلہ بھی رہا۔ یعنی پھر آگے جب مختلف خاندان ہوئے، کسی کے ذمے حاجیوں کو پانی پلانا، کسی کے ذمے کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنا، کسی کے ذمے جو حاجی آئے ہیں ان کی دیگر خدمات، تو یہ کسی کے ذمے کسی خاندان قبیلے کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی، تو یہ ساری خدمات جو ہیں پھر جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں ان میں تقسیم ہوئیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا خصوصاً جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ علیہ السلام، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ، دیگر، تو یہ سارے رؤسائے مکہ بھی ہیں، سرداران قریش بھی ہیں، بنی ہاشم بھی ہیں، تو ان کے پاس کعبۃ اللہ کی مختلف جو سعادتیں ہیں وہ ان کے پاس موجود رہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، دنیا میں اجالا ہی اجالا ہوا، ہر سمت نور ہی نور پھیل گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کہ کعبۃ اللہ بھی آپ کے گھر کی جانب جھکا۔ وہ جو کہا گیا کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، یعنی کعبے کا بھی کعبہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ اذن عطا فرمایا کہ اب آپ اعلان نبوت فرمائیے، 40 سال کی ظاہری عمر مبارک میں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ اس قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں یہ فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جہاں یہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کا پیکر بن جاؤ۔ وہیں یہ بھی فرمایا کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف اور حج کے بارے میں کہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سورہ آل عمران 4 پارے کے پہلے رکوع میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ مکۃ المکرمہ میں ہے، مبارکہ وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلا اللہ سبحانہ وتعالی کا مقدس گھر موجود ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں، اور یہ وہ پہلا اللہ تعالی کا مقدس گھر ہے، عبادت کرنے کا ایک مقام ہے جو کہ بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے۔ اب بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے جس کے گرد فرشتے طواف بھی کرتے ہیں اور وہ عبادت کا ان کا مرکز ہے۔ تو یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر وہ بیت المعمور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر یہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً پوری دنیا کے درمیان میں، مڈل میں، سینٹر میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کائنات کا، تمام عالمین کا واقعتاً مرکز ہدایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور ولادت باسعادت بھی اسی شہر مکہ میں ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے بھی اسی سینٹر آف دی ورلڈ اور اسی پہلے مقدس گھر
کو ہی منتخب فرمایا، یعنی اسی شہر مکہ کو منتخب فرمایا۔ اور جہاں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء میں واقع معراج کا تذکرہ ہے، وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ بیت المقدس کا جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے ارد گرد برکتیں رکھیں، تو اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ مکۃ المکرمہ کے گرد بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور ان برکات کی ایک اور وجہ بھی ہے، یہاں پر مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے قریب تقریباً کم و بیش 70 سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور مبارکہ، مزارات مبارکہ بھی موجود ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کا، برکتوں کا یہ محور و مرکز ہے، ہدایت کا، مبارکہ و ھدی للعالمین، برکت والا بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا بھی مرکز ہے۔ حج کی فضیلت کیا ہے، کعبۃ اللہ کی عظمت اور شان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے مکۃ المکرمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس شہر مکہ میں جو برکت والا ہے، جو تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، فرمایا اس میں آیات بینات یعنی واضح نشانیاں موجود ہیں، انہی میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ اور فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس محترم شہر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور اس کے بعد حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے لوگوں پر اس گھر کا فرض، حج جو ہے یہ فرض ہے، اور ان پر فرض ہے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو اس چیز کا انکار کرے گا، حج کا انکار کرے گا، فرمایا اس نے کیونکہ انکار کیا، کفر کیا، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے تو کسی کی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ مومن حج کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، اور پھر وہ بیت اللہ کا حج لازمی کرے، اس پر یہ زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا اگر کوئی اسے انکار کرتا ہے، اس کو مانتا ہی نہیں، حج کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ کفر کر دیتا ہے۔ اور جو حج کرتا ہی نہیں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، تو اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے تو کسی قسم کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا کہ زندگی میں صاحب استطاعت مسلمان پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور حج کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، الجامع الترمذی، سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ شہادت دینا، یہ گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ پہلی بنیاد ہے جسے کلمہ طیبہ بھی ہم کہتے ہیں۔ دوسری بنیاد فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور پانچواں فرمایا حج کرنا۔ تو یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر ان میں سے ایک بنیاد بھی موجود نہ ہو، ایک عمل بھی ہم چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کی بنیاد کو کمزور کر دیا۔ اسلام کی جو بنیادیں جب کمزور ہوں گی تو پھر عمارت کیسے قائم رہ سکے گی؟ تو اسی میں حج بھی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو تم پر حج فرض ہے۔ صحابہ اکرام سے جب آپ ارشاد فرما رہے تھے تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کیا ہر سال؟ پیارے آقا خاموش رہے۔ پھر عرض کیا گیا کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا گیا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، اور فرمایا کہ ہاں اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے
تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن کیونکہ پیارے آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، یہی فرمایا کہ بس صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ زندگی میں، قرآن بھی یہی فرما رہا ہے، پیارے آقا کا فرمان بھی ہمیں اسی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اب صاحب استطاعت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک زاد راہ اور دوسرا سواری۔ اب زاد راہ سے کیا مراد ہے کہ گھر سے حج تک جانے کے لیے اور پھر گھر واپس آنے تک جو کھانے پینے کا انتظام ہے، جو رہائش کا انتظام ہے، جو سارے اخراجات ہیں، یہ زاد راہ میں شامل ہیں، حتیٰ کہ پیچھے اگر بیوی بچے موجود ہیں جن کی کفالت واجب ہے، ضروری ہے، ان کا جو خورد و نوش، نان و نفقہ ہے، کھانے پینے کا اور دیگر جو ان کی ذمہ داریاں واجب ہیں، ضروری ہیں، ان کے لیے بھی روپیہ پیسہ ہونا، زاد راہ ہونا، یہ بھی اس زاد راہ میں شامل ہے۔ یعنی اپنی بیوی بچوں کی کفالت، ان کے نان و نفقہ کے لیے یہ حج کے لیے جا رہا ہے، پیچھے 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی حج پر اس کا وقت گزرے گا، بچوں کے سارے انتظامات موجود ہیں، جو ان کی حاجات اصلیہ ہیں، یعنی ان کے کھانے پینے کا سامان، اس کے لیے پیسے، اسی طرح ان کا لباس، سواری کا سامان، خادم ہیں تو ان کا یہ معاملات جو حاجات اصلیہ میں شامل ہیں، ان کے لیے اس کے پاس پیسہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس کے آنے جانے کا، جیسے آج بائی ایئر جاتے ہیں تو اس کی ٹکٹ موجود ہے، ویزے کے پیسے موجود ہیں، وہاں پہنچنا ہے، وہاں ہوٹل کا خرچہ موجود ہے، وہاں پر کھانے پینے کا خرچ جو وہ موجود ہے، وہاں پر چونکہ پھر نحر یعنی قربانی بھی کی جاتی ہے، اس قربانی کا خرچ بھی موجود ہے۔ تو پھر اس بندے پر پہلی یہ شرط ہو گئی زاد راہ، یہ موجود ہے۔ دوسرا سواری، یعنی سواری جیسے آج بائی ایئر جا رہے ہیں تو سواری بھی آسانی سے دستیاب ہے، اور پھر راستہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اگر آج ایسا کوئی معاملہ بن جاتا ہے کہ راستے میں جس ملک کی فضا سے گزر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کوئی تنازع تو نہیں چل رہا، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ خدا نخواستہ وہ اس ملک میں سے ایروپلین کو، جہاز کو، سواری کو گزرنے نہیں دیں گے یا وہاں پر کوئی حملہ نہ کر دیں، اس طرح کے تو معاملات نہیں، یعنی سفر بھی محفوظ ہے اور زاد راہ بھی مکمل موجود ہے، تو پھر مسلمان جو ہے وہ صاحب استطاعت بن جاتا ہے، اب اس پر حج فرض ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ بھی ان کی شرائط میں پایا جاتا ہے، پاگل پر حج نہیں ہے۔ تندرست ہونا یہ بھی ضروری ہے، اگر کوئی بندہ اپاہج ہے، مفلوج ہے تو اس پر بھی حج فرض نہیں۔ ہاں اگر تندرست تھا اور حج صاحب استطاعت تھا، حج فرض ہو چکا تھا اور اس نے حج نہیں کیا، بعد میں اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا، مفلوج ہو گیا، تو پھر اس کے ذمے سے حج فرض جو ہے وہ ساقط نہیں ہوا۔ اب وہ کیا کرے گا، حج بدل کروا دے، اپنی جگہ کسی اور کو حج پر بھیج دے۔ اسی طرح خواتین اسلام کے لیے یہ ہے کہ جب 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر ہے تو اپنے محرم کے بغیر وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ اب محرم وہ ہیں جن سے پوری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہیں، اسی طرح بھتیجے بھانجے ہیں، یا رضائی والد ہے، رضائی بیٹا، رضائی باپ، یا سسرالی رشتوں کی وجہ سے خسر جو ہے یعنی سسر وہ ہیں، یا شوہر کا بیٹا ہے، تو یہ بھی محرم میں شامل ہیں، ان کے ساتھ حج کے لیے جا سکتے۔ اگر محرم کے بغیر جائے گی حج یا عمرہ کے لیے تو گناہ گار ہوگی، البتہ حج فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا علی صاحب نے فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں لقمان بھائی آج کل کے دنوں میں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے؟ جی ہمیشہ اور آج کل بھی، جب بھی جو بھی درود پاک آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے رہیے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے رہیں، سیدنا رؤوف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے رہیے۔ کوئی سا بھی درود پاک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں قید نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اور آصف صاحب فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں، ماشاء اللہ بھی کہا، جی شکریہ آپ کا۔ آصف صاحب محمد مقصود صاحب کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے حبیبہ فاطمہ، اسے ہم
صرف حبیبہ کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی صرف حبیبہ بھی پکاریں پھر بھی ٹھیک ہے، حبیبہ فاطمہ پکار لیں یہ بھی بہتر ہے۔ اور حافظ طاہر محمود صاحب یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کن کن انبیاء کرام نے کی ہے؟ جی جو قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس میں فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے، فرشتوں نے بھی تعمیر کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور سامعین ان کے علاوہ میں جوائن کے محمد راشد صاحب نے کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی ٹیم کو سلام۔ جی میری طرف سے ہماری ٹیم کی جانب سے بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور نعیم صاحب فیصل آباد سے یہ کہتے ہیں کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں اس میں میرا دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ کام میں دل لگ جائے۔ اور پوری ٹیم کو سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی بھی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرما دیں گے۔ اور علی احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، جو عادی ہو ہمیشہ پینے والا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں شراب تو نہیں پیتا لیکن ایک اور اس طرح کے معاملے میں مبتلا ہوں اور نماز میں دل نہیں لگتا، تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ جی کوئی بھی نشہ آور چیز جو ہے یہ حرام ہے، منع ہے، تو آپ کوشش کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے کر مکمل عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ کوشش کیجئے کہ کوئی بھی اگر چھوٹا موٹا سگریٹ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے اس کو کوشش کیجئے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی التجا کیجئے۔ اور ایک اور یہ چیز کہ آپ جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں، نمازی ہیں ان کے پاس بیٹھیں، اللہ کے کوئی ولی ہیں ان کے پاس بیٹھیں، کوئی عالم دین ہیں ان کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر کرم فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کریں زیادہ سے زیادہ، اور صبح شام سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی مہربانی فرما دے گا اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے۔ اور اظہر علی صاحب کہتے ہیں کہ ممتاز بی بی اس کا معنی بتا دیں۔ جی ممتاز کا معنی ہے نمایاں، خوبیوں والا۔ اور عدنان صاحب کہتے ہیں کہ شادی کا وظیفہ بتا دیں۔ جی عدنان صاحب آپ 90 دن تک سورہ اخلاص روزانہ 41 مرتبہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شادی کا جو ہے اس میں آسانیاں عطا فرما دے گا، کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور باہر جانے کے لیے آپ نے پوچھا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم مقدس ہے یا رزاقو، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ یہ دیگر لسنرز کے لیے بھی کہ جو جواب چاہتے ہیں یا گھر میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، یا رزاقو کا وظیفہ کریں زیادہ سے زیادہ، اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیں۔ سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہماری ایک اور لسنر ہیں ثنا، اور یہ کہتی ہیں السلام علیکم، کہتی ہیں بھائی کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتی ہیں کہ جو بچہ ضد کرتا ہے، بات نہیں مانتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جو اس کے لیے ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ سورہ یاسین صبح شام پڑھ کر دم کر کے پانی پر اس کو پلا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا متین اس کا وظیفہ زیادہ سے زیادہ کریں، اس پر دم کر دیں۔ اور سورہ فاتحہ بھی دم کر کے پھونک سکتی ہیں، سورہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، اور اسی طرح تینوں آخری صورتیں یہ صبح و شام پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور رابعہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ۔ اور سمی ملک سیٹلر ٹاؤن فیصل آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور وعلیکم السلام، کہتے ہیں بھائی پروگرام اور موضوع بہت اچھا ہے، اللہ پاک اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات، تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات اور پریشانیاں حل فرما دیں۔ اور سامعین ان کے علاوہ ایک اور لسنر یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ایک خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 2 رکعات نماز حاجت اولاد کے لیے پڑھی، نیند میں دیکھا کہ بارش ہے، مگر کمرے میں جا کر دیکھا سارے آسمان پر بادل ہیں اور ہمارے دروازے کے سامنے آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں۔ جی بظاہر کوئی اس میں
پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اولاد کی آپ کو طلب ہے تو آپ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں، والآخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ شازیہ ظفر صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں پوچھنا یہ تھا کہ اگر کرائے کے مکان میں کوئی رہتا ہے اور وہ ذاتی مکان کے لیے پیسے سیو کر رہا ہے تو کیا حج، اس کے لیے حج کا حکم کیا ہے؟ جی اگر آپ اپنا یہ ذاتی مکان جو ہے یہ بھی حاجت اصلیہ میں گھر کا رہنے کا مکان، لباس، خوراک، یہ سبھی اس میں شامل ہیں، تو اس حوالے سے آپ پر حج جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں جب آپ اپنا گھر بنا لیں اور پھر آپ کے پاس پیسے اتنے جمع ہو جائیں کہ جس سے آپ حج پر جا سکتے ہیں تو پھر آپ پر حج فرض ہوگا۔ مزید بھی اس کے بارے میں آپ کو میں عرض اگلے پروگرام میں کر دوں گا۔ اور ریاست علی جنیوٹ سے یہ کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ جی آمین، آپ کو تمام مسلمانوں کو لمبی عمر صحت والی عطا فرمائے۔ اور سامعین نعمان سانگلہ ہل سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، پلیز جاب کے لیے کوئی دعا کر دیں، بہت پریشان ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جاب عطا فرمائے۔ آپ خود بھی کوشش کریں، لیس للانسان الا ما سعی، اللہ فرماتا ہے انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور صبح شام ہمہ وقت یا رزاقوں کی کثرت کریں۔ گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، یہ بھی گھر میں اور رزق میں خیر و برکت کا ایک وظیفہ ہے، آپ کے لیے بھی، تمام لسنرز کے لیے بھی۔ اور فریاد منظور احمد ہارونی ولی پورہ فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ آستانہ عالیہ مرکزی دربار عالیہ موہرہ شریف کوہ مری کے سجادہ نشین خادم نسبت رسولی محترم قبلہ پیر ہارون الرشید صاحب مدظل العالی کی خضری عمر خضری اور صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرما دیں جی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جی سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا سبحان ملک صاحب نے حمزہ بلاک فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم جناب، میں کل لیٹ ہو گیا تھا، پروگرام نہیں سن سکا اور آپ کو کچھ نام سینڈ کیے تھے، کہتے ہیں ان کے میننگ بتا دیں۔ جی کل میننگ بتائے تھے، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ مرب کا معنی ہے خواہش، روحان روحانیت سے نکلا ہے، خوشی کے معنوں میں بھی ہے، ریحان کا معنی ہے پھول، فراز کا معنی ہے بلندی، اور اون کا معنی ہے مدد۔ اور فیس بک پر سوشل میڈیا پہ ہمیں جوائن کیا فاروق احمد صاحب نے، سمر اقبال صاحب نے، حسیب بصرہ صاحب نے، محمد انس صاحب نے، چودھری ولید صاحب نے، عامر مجید صاحب نے، زبیر صاحب نے، حافظ محمد شعیب صاحب نے، احمد بلال صاحب نے، طلحہ رشید صاحب نے، راؤ عمر صاحب نے، اور شاکرہ مہر صاحبہ نے، صبح علی انہوں نے جوائن کیا، کاشف کمال صاحب نے، زاہد صاحب نے، قمر عباس صاحب نے، عائشہ زیاد صاحبہ نے، آمینہ رحمان صاحبہ نے، واجد اوان صاحب نے، ڈاکٹر نور العین خلیل انہوں نے جوائن کیا، اور محمد حسنین صاحب نے۔ آپ تمام لسنرز کا شکریہ۔ جمیل احمد صاحب نے فرید ٹاؤن سے ہمیں جوائن کیا، ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ عرض یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، رہنمائی کر دیں۔ جی نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور فیصل آباد سے عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں بھائی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی آپ کا شکریہ، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.